قومی مسئلہ یہ ہے کہ آج وہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کا، جس پر عمل درآمد کا آج آخری دن تھا، اس پر پارلیمان نے تیز ترین قانون سازی کرتے ہوئے اس فیصلے پر عمل درآمد روکنے کا ایک جواز پیدا کیا. اب سوال میرا یہ ہے کہ وہ جو قانونی جواز ڈھونڈا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد نہ کرنے کا، تو کیا یہ جواز کافی ہوگا یا ٹکراؤ کی کیفیت ہوگی سپریم کورٹ اور پارلیمان؟ ٹکراؤ کی کیفیت ہوگی. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ لڑتے لڑتے ہوگی، گم ٹائپ بھی ہو سکتا ہے. میں آپ کیا کہوں اس میں. دیکھیے نا، وہ یہ کہہ رہے ہیں جو وزیر قانون ہیں، اگر ویسے نارمل قسم کے حالات ہوں تو ان کی بات بڑی معقول ہے کہ جی آئین سازی یا قانون سازی یہ تو پارلیمان کا حق ہے. ہم 17 ججوں کو سپریم کورٹ کا یہ حق نہیں دے سکتے کہ وہ بیٹھ کے آئین لکھ دیں. بات بڑی درست ہے، بہت مناسب ہے. لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ بس ہوا ہے یہاں پہ، اس طرح تو ہوتا رہا ہے. لیکن نا میرے پاس بڑا اچھا جواب تھا آپ کو کاؤنٹر کرنے کا، لیکن میں مجبور ہوں، میں نے وہ باقی جو فیصلہ ہے یا اس کو تفصیلی فیصلہ کہہ لیں وہ نہیں پڑھ سکا کہ 8 ججز نے ابھی پاکستان فیصلہ آیا ہی نہیں نا. دیکھیے نا، میں کاؤنٹر نہیں کر سکتا. سب سے بڑا نہیں، میرا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے یہ کہ میں جن آنریبل ججز نے جو گراؤنڈز دی ہیں انہیں چاہیے تھا کہ وہ ساری اپنی واضح کر کے ابھی تک تفصیلی فیصلہ آ گیا ہوتا. تو انہوں نے تو ایک حوالے سے گورنمنٹ کو موقع دیا ہے کہ بھی یہ اپنا کو پریونٹیو اسٹرائک کر لیں، ڈکا ڈکے لا لیں. نہیں سر، آپ کو نہیں. دیکھیں سپریم کورٹ اور کورٹس میں چھٹیاں ہوتی ہیں، سمر ویکیشن جس کو بولتے ہیں، تو سمر ویکیشنز کی وجہ سے وہ فیصلہ نہیں آ سکا. آپ نے کہا موقع دے دیا، آپ نے ایک نیا جواز ڈھونڈ لیا اس میں. چل میں یہ محسوس کر رہا ہوں، لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جب ہم روانہ ہو رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا ہم لاہور گئے تھے، تو اس سے پہلے ویکینڈ پہ اس سے پہلے 2 آنریبل ججز جنہوں نے اختلافی نوٹ لکھا تھا جس کا بڑا چرچا تھا، اس کے باوجود 8 جو معزز جج صاحبان ہیں جنہوں نے اکثریتی فیصلہ لکھا ہے، فرض کرو کہ وہ بھی پھر انتظار کر رہے تھے کہ اچھا یار یہ بنا لیں جو قانون انہوں نے بنانا ہے. فرض کریں مطلب مجھے نہیں پتا ہے. اب وہ یہ کہیں کہ جناب یہ ہے جی ہمارا وہ فیصلہ جس کا آپ انتظار کر رہے تھے. 8 کا بھئی کہیں بھی اگر چھٹیاں بھی ہوں، فرض کریں 2-3 جو ہیں آنریبل ججز وہ فیصلہ لکھ لیں اور اس کو وہ سب کو واٹس ایپ پہ بھیجا جا سکتا ہے. واٹس ایپ کے ذریعے جیسے کابینہ کی سمریاں وہ سب ہوتی ہیں تو باقی سارے کہیں جی میں ایگری کرتا ہوں، یعنی جو بھی ججز ہیں. ایک صورتحال تو ایک عجیب نیا رخ اختیار کر سکتی ہیں نا، یہ نہیں کر سکتی. جتنے بھی جج ہوتے ہیں نا، جب وہ جج کی کرسی پہ ہوتے ہیں جذبات نہیں ہوتے ان کے اندر، وہ پھر آئین اور قانون کے تابع ہوتے ہیں. تو آئی ایم ڈیم شیور کہ جو 8 جی ثاقب نثار صاحب کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ یوں ٹیلی فون پھینکا کرتے تھے، جذبات پہ نہیں آتے ہوتے. ججز بہت کچھ کر جاتے ہوتے اگر کرنا چاہیں. جذبات کے ساتھ جج ہوتا ہے پھر تاریخ اور قوم ان کو معاف نہیں کرتی. کیا ہو گیا ثاقب نثار کہاں رہتے ہیں آج کل؟ نہیں ہمارے اندر غصہ ہے بڑا. کتنے تانوں جا کے کر لو لاہور. نہیں اب مطلب دیکھیں اخلاق بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اخلاق وہ بھی ان کو یہ پتا ہے کہ اس قوم کو غصہ آتا ہے لیکن اخلاق بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو بڑے مزے سے ڈٹائی سے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ان کا. ٹھیک ہے نا، تو یہ نہ بات کریں. میں آپ سے ایک بات کروں، دیکھیے میں ایک شعر ہے، آپ کہتے ہیں نا شعر سنا دوں، ضروری ہے شعر، بڑا ضروری ہے شعر میں. وہ ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. آج ہونا کیا چاہیے، ابھی تک تو جو تحریک انصاف ہے وہ قومی اسمبلی کے اندر اس کی شناخت تو یہ ہے نا سنی اتحاد کونسل. اچھا، اب حکومت ایک قانون لے کر آ رہی ہے جس کا بنیادی مقصد اس فیصلے پر امپلیمنٹیشن عمل درآمد کو رکوانا ہے، جس کی وجہ سے تحریک انصاف کو 20 سے 22 قومی اسمبلی کی نشستیں مل سکتی ہیں. اب آؤٹ آف دا وے جا کے تحریک انصاف کو وہاں پر رنگا مارا ایک منٹ پہ ایک شک پہ جو ہے وہ کہے جی گنتی کاؤنٹ نو ایک آپ کو پتا چل دے کہ فلور موومنٹ ہو سکتا ہے. اب وہ چاہ رہا ہے جی اکثریت کی رائے سے کتنے کنہوں نے حق میں کنہوں نے مخالف. اینی وے، اب سنی اتحاد کونسل کے سربراہ کون ہے؟ وہ کیا نام ہے، صاحبزادہ حامد رضا صاحب فیصلہ آباد. اچھا، اب حامد رضا صاحب جو ہیں سب سے تکڑی سب سے بمباسٹک تقریر کس کی جانب سے آنا چاہیے تھی؟ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ کی جانب سے. انہوں نے اپنی پوری تقریر وہ تو اس بل جو لوگوں نے لائی تھی وہ فیصلے پہ کر دی، وہ انہوں نے کر دی قاضی فائز عیسیٰ کے لیے فیصلے. نہیں پھر آپ دیکھنا ابھی آپ نے یہ مسئلہ نا، آپ بزی تھے اس بنگلہ دیش کی تیاری میں، آپ نے ٹی وی نہیں دیکھا. وہ کیا نام ہے عامر ڈوگر صاحب نے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر باز نہ آئے تو بنگلہ دیش والا حال ہوگا.
یار وہ تو جو ہوگا سو ہوگا، لیکن میں پہلے عرض یہ کر رہا ہوں کہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب بجائے زیر غور قانون میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے کوئی جذباتی، کوئی ایک اگریسو، صاحبزادہ صاحب کو تم نے سائڈ پہ ہی کر دیا نا پی ٹی آئی والوں نے سر. اب تو پی ٹی آئی ہر طرف. بیرسٹر گوہر صاحب میں وہ چھائے ہوئے ہیں ہر طرف. ان کی جو تقریر ہے ہاں کیا وہ لوگوں کے جذبات کو اکسان نہیں رہی؟ انتہائی سینسٹیو ایشو پہ سنی ہے آپ نے؟ نہیں میں نے سنا. تو اگر نہیں سنی تو کیوں آپ کیا اپنا آپ یہ بتائیں نا. اب میں وہ الفاظ ان کے دہرا ہی نہیں سکتا. مقصد اس کا سیدھا سادہ یہ ہے کہ جی خدا نخواستہ جیسے چیف جسٹس صاحب نے کو تحریف کر دی ہے.